السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک آرزو، ایک تمنا انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کو ترقی حاصل کرے، وہ عروج حاصل کرے، وہ بلندی حاصل کرے۔ تو اس کو نٹ شیل میں یہ کہا سکتا ہے عروج و زوال۔ قوموں کا عروج و زوال شکر الحمدللہ، قوموں کا عروج و زوال۔ اب مجھے جو یہ چھینک آ گئی نا، یہ ایک صحت کی نشانی ہے، اور ہمیں جب چھینک آتی ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت کی نشانی سے آشکارا کیا۔ بہرحال عروج و زوال میں بات ہو رہی تھی۔ اس دنیا میں بہت سی قوموں نے عروج، انتہائی عروج پہ پہنچی اور پھر وہ زوال کی طرف چلی گئی۔ یہ عروج و زوال جیسے ایب اینڈ فلو جسے کہتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک بدیہی چیز ہے، ایک لازمی بات ہے، لیکن لازمی بات کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی صورتحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک آدمی جو پیدا ہوا، یہ بالکل سب کی روحانی اور اسلامی کتابوں میں، یہ اسلامی مذہبی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں آیا، وہ بالکل نیک تھا، وہ پیغمبر تھا۔ اب اس کے بعد میں جو اولاد چلی، تو اولاد نے جب ایسے کام کیے جس سے وہ رستے سے ہٹے، تو پھر دوسرا پیغمبر بھیجنا پڑا۔ اس طرح پیغمبر آتے رہے۔ بات کہنے کی وہی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، عروج و زوال۔ جب زوال کی طرف، پستی کی طرف کوئی چیز جاتی ہے نا، تو اس کو سنبھالنے والا کوئی ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزنس مین ہے، بزنس میں جب گھاٹے کا سودا ہونے لگا تو اس نے پھر کچھ اور تدارک کیا، یعنی اس میں نت نئی باتیں کر کے اس کو پھر سنبھال لیا۔ تو ہمارے عروج و زوال میں سب سے بیسک اسٹون جو ہے نا، وہ اخلاق ہے۔ اخلاق، ہمارا اخلاق اگر صحیح رہے گا، اخلاق کا بڑے وسیع مطلب میں آتا ہے کہ آپ نے ارد گرد کے ماحول میں اپنے آپ کو بالکل بے ضرر، صلح و آشتی، محبت سے رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی آپ پاسداری کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈاؤن فال نہیں ہوگا، آپ نیچے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ اوپر کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ دیکھیں نا آپ، یہ اخلاق ہی ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ وہ اخلاق ہی ہے جو انسان کو دوسروں کی نظر میں ایک بہت زبردست چیز بنا دیتا ہے۔ اخلاق میں گراوٹیں جب آنے لگتی ہیں، جب آدمی اپنے مفاد کی طرف پلٹ جاتا ہے، جب آدمی اپنی خود غرضی کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹے لیول سے لے کر کے اوپر کے لیول تک آپ یہ دیکھیں کہ خود غرضی اور مفاد پرستی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایسے تو چھوٹے لیول پر آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں۔ ایک معمولی سے کام ہے، یہ سوشیولوجی جو ایک علم ہے، جس میں انسان کو اخلاقی طور پر رہنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ایک مذہب اسلام میں تو باقاعدہ طور پر اس کی پوری ایک وہ ہے۔ بہرحال میں مذہبی تو اس ویڈیو کو بناتا نہیں ہوں،
میں جنرل بات کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے برابر والے، اپنے ساتھ والے، اپنے چھوٹے، اپنے بڑے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب سے حفظ مراتب ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا کہ آپ کو ٹھنڈی پیاس لگی تو اپنے ساتھی کو آپ نے کچھ نہیں کہا، کہیں آپ نے دیکھ لیا کہ پانی فلاں جگہ مل رہا ہے، خاموشی سے آپ اس طرف چلے گئے، پانی پیا اور جلدی سے واپس آ گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح کوئی آپ کا فائدے کا کام ہوتا نظر آیا، فوراً اس طرف گئے، فائدہ اٹھایا، واپس آ گئے۔ تو یہ جانا اور آنا جو ہے نا، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں پتلی گلی سے جانا، پتلی گلی سے آنا۔ یہ پتلی گلی والے لوگ بہت ہوتے ہیں اس معاشرے میں، اس سے بھی بگاڑ آتا ہے اور لوگ جو ہیں ان میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر ایک خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہاں کا معاشرہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی میں ایک حص ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، یا مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، مجھ سے پردہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ایک معمولی سی بات ہے، گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کا بیٹا کہیں ٹیلی فون کر رہا ہے، وہ ٹیلی فون عام طور پہ بیٹھ کے ماں باپ کے درمیان میں ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کو جیسے ہی کوئی ٹیلی فون آتا ہے فوراً وہ بچہ اٹھ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے والدین کے اوپر کہ بھئی اب تک تو یہ بات ہمارے سامنے کر رہا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوا اس کو کہ ہمارے چھپ کر بات کر رہا ہے۔ یہ ایک انزائٹی ہے، نفسیاتی بات ہے، ایسے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہی بات بیٹے کے ساتھ، یہی ساتھ بیٹی کے ساتھ، یہی ساتھ بہو کے ساتھ، یہی اور جو بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، وہاں اس قسم کی غیریت بدلی جانے لگے۔ ٹیلی فون جو ہے ایک رابطہ ہے، تو والدین کو پورا حق ہے کہ اپنے بچوں کے رابطے پر نگاہ رکھیں، کوئی غلط رابطہ تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح سے گھر میں بہو ہے، اپنے ماں باپ سے بات کرے، سب کے بات، لیکن ایک شوہر سے بات کرنے کے لیے اس کو پردے رکھنے کی ضرورت ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی کا بھی ٹیلی فون ہو، اس کو بیچ اپنے ماحول میں جہاں اس کی ساس بھی بیٹھی ہے، نندے بھی بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کرنا چاہیے۔ لے کے وہ ٹیلی فون بھاگے گی تو سب کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ یہ بالکل اخلاقی بات ہے، کوئی ننگی باتیں کرنا ہے، یہ کچھ باتیں کرنا ہے، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ اسی لیے بڑوں کو اس پہ نگاہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے ہر مذہب میں۔ بات دوسری طرف چلی گئی، بات میں کر رہا تھا قوموں کے عروج و زوال۔ اخلاق سے آپ کو ترقی ہوگی، آپ کا اخلاق بہتر ہوگا۔ اخلاق میں ایک تو یہی آ گیا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ صحیح طور پر ہینڈل کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جس کا جو حق ہے اس کو اس حق کے مطابق اس سے ٹریٹمنٹ کریں۔ دوسرے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے بڑے فسادات آتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔
ہر مذہب میں جھوٹ کو برا کہا جاتا ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو اللہ کیوں ایسے لعنت کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی برائی ہے جھوٹ میں جس سے کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور ہمیں منع کر رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اپنے ساتھیوں کے سامنے غلط بیانی مت کرو. جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. وعدہ خلافی کرنے سے بھی بڑے معاشرتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے وعدہ خلافی نہ کرنے، وعدے کے پاک اسلام میں تو خاص طور سے بہت ہی تاکیداً اس بات کو کہا گیا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. ہر مذہب میں اس بات کی تلقین ہے. سوشیولوجی ایک علم بن گیا ہے اب، اس میں خاص طور سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، ہمیشہ آپ جو ہے دھوکہ نہ دیں کسی کو. دھوکہ دینے سے بھی ایک غلط قسم کی لہر دوڑ جاتی ہے معاشرے میں، اور سب ایک دم چوکنا ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے دے. دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اور مفاد پرستی سے بچنا. مفاد پرستی بہرحال ایک بڑا عجیب سا مرض ہے انسان کے اندر. مرض کیا کہوں گا میں کہ یہ کینسر کی شکل رکھتا ہے. جہاں مفاد پرستی پائی جاتی ہے جس شخص میں، وہ ٹھیک نہیں ہو کے دیتا، وہ گہرا اس کا اثر ہے. اب یہ بچپن سے اگر اس کی تربیت ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا. بچپن میں سے ہی وہ اسی طرف چل رہا ہے، تو اب بڑی عمر میں وہ 7 مہینے تبلیغ میں لگا لے، عالم بن جائے، یا کہیں اور کسی اونچی جگہ پہ جا کر کے سبق لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کے خمیر میں کیا اس کو وائرس لگ گیا ہے، کینسر لگ گیا ہے مفاد کا. یہ کیسا خطرناک مرض ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. جب معاشرہ بگڑے گا تو پورا ماحول بگڑے گا، ماحول بگڑے گا تو پورے شہر کی حالت خراب ہوں گے. شہر سے پھر شہر، پھر شہر، پورا ملک جب ان مصیبتوں میں مبتلا ہوگا تو وہاں پر ان کی جو پروگریس ہے وہ رک جائے گی، اور دوسرے لوگ ترقی کریں گے جو ان اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ ہے یعنی عروج و زوال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست رکھیں. اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، دھوکہ نہیں دینا، تو سب ہر ایک کے حقوق کا پورا خیال رکھنا، ہر ایک سے بہت ہی طریقے سے ملنا، حفظ و مراتب، بچے سے کیسے ملنا ہے، بڑے سے کیسے ملنا ہے، برابر والے سے کیسے ملنا ہے. اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بڑے زبردست بیان کیے گئے کہ ایک جگہ تو یہ بھی بات آتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس میں وراثت کا حصہ نہیں ڈالا پڑوسیوں کا، ورنہ سارے حقوق پڑوسیوں کے بڑے اونچے ہیں. بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے، مگر آج کل پڑوسی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، خود خاموشی سے مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جہاں کہیں کوئی مکس قسم کی سوسائٹی ہے، وہاں ایسے گروپ پائے جاتے ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، اور اہل محلہ کو اور سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. بھئی مثال کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ سے ایک پول کو اکھاڑنا ہے، پول کو، تو آپ یہ دیکھیں گے پول پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں پہلے ان چیزوں کے مالکان کو بتائیں کہ بھئی ہمیں یہ پول اکھاڑنا ہے، یہ آپ یا تو خود نکال دیں، وقت دے دیں، یا پھر اپنے آدمی، آپ کو بہت جلدی ہے تو اپنے آدمیوں سے
ان کو صحیح جگہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا ڈسٹربنس نہ ہو۔ ابھی ہمارے ایک واقعہ پیش آیا، ہمارے ساتھ میں سے پول کے اوپر آدمی چڑھے اور اس کے کنیکشن کاٹ دیے سارے، اس سے انٹرنیٹ بھی بند، سارے بند، جو کنیکشن دوسرے آ رہے تھے وہ بھی بند، ساری پریشانی ہو گئی محلے والوں کو۔ اس کی کوئی فکر ہی نہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ 9,000 کا یہ پول ہے، اب جو لگا رہے ہیں کہیں کسی جگہ تو وہ کتنے میں لگا رہے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس 9,000 کے پول کی خاطر انہوں نے کتنا بڑا گناہ مول لیا کہ پورے پڑوسیوں کو انہوں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں ڈال دیا۔ پورے دن بجلی چلی گئی، انٹرنیٹ آج تک بند ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں۔ آج کل اس کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا۔ ہر طریقے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں بس اپنا معاملہ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، بعد میں دوسری جو لوگ جو بھاڑ میں جائیں، چولہے میں جائیں۔ اردو میں ایک لفظ ہے یہ، بھاڑ میں جاؤ چولہے میں جاؤ، اردو کا یہ محاورہ ہے۔ دوسرے لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے، یہ غلط نہ سمجھیں، یہ ایک محاورے کے طور پہ جاتا ہے، کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ یار، چولہے میں جاؤ۔ بھاڑ بھی ایک گرم چیز ہوتی ہے جہاں چنے وغیرہ بھونے جاتے ہیں، چولہا تو چولہا ہوتا ہی ہے۔ پہلے چولہا جو ہوتا تھا لکڑی سے جلایا تھا، کوئلے اور آگ بہت ہوتی تھی، اب تو وہ گیس کا مسئلہ ہو گیا، تو وہ اب چولہا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ عروج زوال کی بات ہو رہی تھی۔ عروج زوال اخلاقیات سے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا اخلاق گرتا جاتا ہے ویسے ہی آپ کی ترقی کے اندر تنزل آتا جاتا ہے، اور آپ پھر نیچے جا کے جانوروں کی طرح سے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے شہروں میں، بہت جگہوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے، سمجھو۔ وہاں سب سے اہم عنصر یہی ہے مفاد پرستی کا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد میں گروپ بنا لیے ہیں، 7-8 آدمیوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے، باقی لوگ کسی اور کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ملک کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں۔ ملک جو ہے جو اوپر سے جو ان پہ تسلط ہے ان کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں۔ آپ کا اخلاق درست ہوگا تو آپ کی گھر میں بھی ترقی ہوگی، آپ کے باہر بھی ترقی ہوگی، آپ کے محلے والوں سے بھی آپ کو دوستگی اور احساس ہوگا، ورنہ محلے والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، بچتے رہیں گے کہ کہیں دھوکہ نہیں دے جائے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ بہت جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ساتھ چل رہا ہے، چلتے چلتے غائب ہو گیا، پھر واپس آ گیا، پتہ چلا کہیں ٹافیاں بٹ رہی تھی، اس نے دیکھ لیا، خاموشی سے کیا اور ٹافی لے کے آ گیا۔ اب وہ آپ کو بھی لے جاتا، لیکن نہیں، اپنے ذاتی مفاد۔ یہ اخلاق ایسا گر گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب میں کوئٹہ ٹاؤن میں آیا تھا۔ چھوڑے، اس کو ذکر نہیں کرتا۔ تو اس سے حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ یہ مفاد پرستی ہے، پتلی گلی کے مقام ہے یہ، کہ خاموشی سے نکل جاؤ، اپنا کام کرو، آ جاؤ۔ تو یہ اردو کا محاورہ ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بات یہ ہے کہ ساتھیوں کو پتہ نہ لگے، خاموشی سے آپ اپنا کام کر لیں اور واپس اپنی جگہ پہ آ جائے۔ ایسے کہتے ہیں پتلی گلی سے جانا اور پتلی گلی سے آنا۔ عروج و زوال کی بات ہو رہی تھی، تو عروج و زوال میں سب سے اہم بات ہے اخلاق۔ آپ کا اخلاق بلند ہوگا تو آپ کو ترقی حاصل ہوگی۔ مغربی اقوام میں اس وقت اخلاق کی بلندی پائی جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے تو بد اخلاق ہیں، دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، دوسروں کے اندر وہ جوڑ توڑ بھی کرتے ہیں، آپس میں لڑاتے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول،
آپ سے 2 آدمی کو لڑا دو، ایک ہار جائے تو پھر اس کو خود زہر کر لو، یہ پالیسی رہتی ہے۔ بڑے جو قوتیں بنی ہوئی ہیں نا، ان کا کام یہ ہے کہ بس اپنی سپرمیسی کام کرنے کے لیے نیچے فساد پھیلا دو، ملک میں اتنی مہنگائی کر دو، اتنی مہنگائی کر دو، اتنی مہنگائی کر دو کہ عوام نیچے چلے جائیں بالکل۔ پھر ایک موقع ایسا ہے کہ وہ انگلی پہ ناچے، انگلی پہ ناچیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کی گراوٹ۔ اخلاقی طور پہ جب آپ گر جائیں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا۔ قوم وہی ترقی کرتی ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، خاموشی سے ہاتھ چھوڑا، جا کے تھوڑی دیر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے اور 2-3 گھنٹے بعد آرام کرے واپس آ گئے۔ سمجھا؟ پتہ بھی نہیں لگا ساتھ والے کو کہ وہی ساتھی کہاں گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک معمولی فائدے کے لیے آپ نے ساتھی کو یعنی اس میں رکھتے ہیں، اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ کوئی سی بات نہیں۔ یہ اکرام ہے، اردو میں ہمارے یہ تبلیغی بھائی اکرام مومن کی باتیں کرتے ہیں۔ اکرام مومن یہ ہے سب سے زیادہ کہ آپ ہر چیز میں بالکل فیئر ہوں، کہ آپ کا مفاد خاموشی سے کر کے آ جائیں۔ یہ اکرام مومن میں نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی بات ہو گئی، لیکن مگر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ برابر ادا کرتے رہیں تو معاشرے کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، اور معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، اور اس معاشرے کو عروج حاصل ہوگا۔ ہر سیکٹر میں اگر ہم اخلاقیات کو بہتر کر لیں تو پھر وہ پورا کیومولیٹو اجتماعی طور پر اثر پڑتا ہے، اور پورا معاشرہ اوپر ابھرتا ہے، بغیر کسی اس کے معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جتنی بھی قوموں کی تاریخ آپ کو پڑھیں گے اس میں یہی نظر آئے گا کہ وہ اصولی طور پر اخلاق میں بہت بڑھتی چلی گئی، اور اس سے ان کو ترقی حاصل ہو گئی۔ تو اخلاق میں ایک تو یہ کہ مفاد پرستی نہیں چلتی، جھوٹ نہیں چلتا، دھوکہ نہیں چلتا، اور وعدہ خلافی نہیں چلتی۔ یہ اہم چیزیں ہیں۔ باقی تو اور بہت سی باتیں ہیں کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں۔ آپ اگر ٹھنڈے کمرے میں جا کے خاموشی سے بیٹھنا پسند کر رہے ہیں تو یہ آپ اکرام مومن نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا جو اکرام مومن کی بات ہے۔ آپ کو جو اپنے لیے پسند آیا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے برابر والے کے لیے پسند کریں، اپنے محلے والے کے لیے پسند کریں۔ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور پھر وہ کام چند ایک آدمی تک ہی محدود ہو کے رہ گیا اور باقیوں کے پیسے بیکار چلے گئے، تو اس کا سارا عذاب آپ کے اوپر ہے۔ اس کا سارا عذاب آپ کے اوپر ہے۔ آپ اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ حرام ہو گیا آپ کے اوپر، کیونکہ جب تک اس فائدے کو آپ دوسری جگہ منتقل نہیں کریں گے آپ پہ حلال نہیں ہے۔ مگر صاحب مذہبی آدمی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے یہ بات۔ ارے بھائی، ہر بات کے ایک اصول ہوتا ہے۔ آپ نے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اسکوٹر جیسے کہہ سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب اگر کھڑی ہے تو آپ اس کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کر رہے ہیں تو مالک سے پوچھ لیں کہ بھائی میں اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر رہا ہوں، یہ ہے اخلاق۔ لیکن آج کل کیا ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پول نکالنے کی بات ہو رہی تھی تو اس میں جو چیزیں بھی لگی تھی کھڑا چڑھا ایک آدمی، اس نے کاٹ کے پھینک دیا۔ تو یہ کیا بد اخلاقی ہے؟ پھر خیال بھی نہیں کر رہے، پھر اس کو محسوس بھی نہیں کر رہے کہ پورا محلہ لائٹ سے محروم ہو گیا ہے، پورے محلے کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے، کوئی اس کا ہے ہی نہیں۔ بلکہ بھائی آپ نے بجلی کیوں نہیں لگائی؟ ابے مجھ جیسے لوگوں نے تو جس دن میں انٹر ہوا تھا اس سوسائٹی میں تو میں نے کہا تھا ہمیں بجلی کا حساب کتاب نہیں رکھنا، ہم سولر پر ہیں، ہم نے سولر ہی کی اوپر چلا رہے ہیں، اور آئندہ بھی سولر پہ چلائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہم بجلی لیں گے۔ جب ہم بجلی نہیں لیں گے تو ہم پولوں کے لیے چندہ کیوں دیں گے؟ یہ تو ایک جنرل اخلاقی بات میں ہماری بات آئی تھی کہ آپ نے جو پول کھاڑ رہے ہیں
تو پہلے جو ان کی چیزیں جو ان کے اوپر لگی ہوئی تھی ان چیزوں کو ان کی جگہ پر لگا دیتے، پھر پود اکھاڑ لیتے۔ یہ ہے ایک اخلاقی بات اور بالکل اہم بات۔ اس سے پہلے آپ نہ اکھاڑیں، اس سے لوگوں کو یعنی بے آرامی ہو جائے گی اور اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا اور ہوا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ نیکیاں بھارت اپنی اب نیکیاں ہوتی ہیں، مگر نیکیاں جو ہیں جل جاتی ہیں برائیوں کے کام سے۔ سمجھ صاحب، آپ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، لیکن لوگوں کو ستائیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ ڈسیو کریں، دھوکہ دیں، ان سے دھوکہ دے کے دوسرے کام کرتے رہیں خاموشی سے۔ آپ محلے سے باہر ایک آدمی یہاں رہتا ہی نہیں ہے، اس سے جا کر اس کے گھر میں دوسری سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں جا کے اس سے ساز باز کریں۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ اخلاق میں نہیں آتا۔ مفاد پرستی جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اس سے قومیں گرتی ہیں، اس سے معاشرے میں تنزلی آتی ہے، گراوٹ آتی ہے، وہ معاشرہ بے چینی کا اور بے اعتباری کا بن جاتا ہے، جہاں پھر جھگڑے اور لڑائی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ترقی کی راہ، عروج و زوال قوموں کو ان کے اخلاق کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ بہترین اخلاق پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور صحیح طور پر آنیسٹلی آپ چلیں، ہاتھ چھوڑ کے جا کے ٹھنڈے کمرے میں نہ بیٹھ جائیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں، گرمی ہے تو کیا ہے۔ بس یہی کہوں گا میں کہ اخلاق، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، وقت کی پابندی کریں اور وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جیسے بات کو بتائی کہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے کسی اور پہ تو اثر نہیں پڑ رہا، یہ کھمبا جو کھاڑ رہے ہیں اس کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو ہم اس طرح سے ایبرپٹلی بغیر کی سوچے کاٹ کوٹ کے پھینک دیں باہر، اس سے نقصان ہوگا نہیں محلے والوں کو۔ یہ کہتے ہیں حقوق العباد، تو حقوق العباد میں سازی ہوں گے کیونکہ یہ مذہبی ورڈ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات اور پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا حکم ہے، اس کی وجہ سے قوم میں ترقی کرتی ہیں۔ اخلاق آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی قوم ترقی کرے گی۔ جتنی پچھلی قوم مغرب میں ترقی ہو رہی ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، ورنہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں اس سے بہتر چیزیں ہمارے پاس تھیں۔ ہم ہی نے پہلے فضا میں اڑ کر بتایا تھا، ہر چیز میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے اپنے طور پر کر لیا نام، لیکن کیونکہ ہم میں گراوٹ آ گئی تھی، ہم میں اخلاقی گراوٹ آ گئی تھی، مفاد پرستی آ گئی تھی، دھوکہ دھڑی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نیچے گرتے چلے گئے۔ ہمیں لوگوں نے استعمال کیا ڈیوائڈ اینڈ رول پر، ہم بڑے آرام سے ان کے ہاتھ میں کھیلتے رہے۔ پاکستان ہندوستان میں دیکھ لیں، جنہوں نے انگریزوں کی مخبری کری اور انگریزوں کو جا کے خبریں دیں، ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہیں اور بڑے جاگیردار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے ان کی اس مخبری پر اور اس بدمعاشی پر ان کو نوازا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف ہی خبر دی۔ ہندوستان میں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جاگیرداری سسٹم کو ختم کر دیا، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا سوچ کر کے کچھ لوگوں نے، نام نہیں لیتا میں، کہ یہ کام ختم ہو رہا تھا تو اس کو جناب روک دیا۔ بہرحال یہ بھی ایک ہمارے نیچے جانے کا سبب ہے کہ ہم جو ہے خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ قوموں کے عروج زوال میں اخلاق کا بڑا دخل ہے، آپ کو اپنے اخلاق کو ہر زاویے سے درست کرنا ہوگا۔ بس یہ بات مجھے کہنا تھی، بہت شاید لمبی ہو گئی بات، بہرحال یہ کہ اخلاق کو درست کریں ہر اعتبار سے۔